والضحى واللیل اذا سجى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ تلاوت قرآن کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا گفتگو کے پہلے حصے میں کہ تلاوت قرآن کا ایک اہم اثر یہ ہے کہ ہم پرسکون ہو جاتے ہیں، ہمیں سکون ملتا ہے تلاوت قرآن سے، کیونکہ قرآن ذکر خدا ہے۔ ایک اور اثر قرآن کا یہ ہے کہ اس سے ہمارے گھروں میں برکت آتی ہے۔ یہ سوال ہم کرتے ہیں نا سب سے کہ کس طرح سے ہمارے گھر میں برکت آئے۔ ہمارے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، روزی سے برکت ختم ہو گئی ہے، ہماری زندگی سے برکت ختم ہو گئی ہے، اور اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے لوگ نہ جانے کن کن دروازوں پر جاتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی جگہوں پر جاتے ہیں، نہ جانے کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے ان کو برکت حاصل ہو سکے، لیکن نہیں حاصل ہوتی۔ پیغمبر اکرم نے بھی ایک نسخہ بیان کیا ہے کہ جس کے ذریعے ہمارے گھروں میں برکت آ سکتی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں قرآن کی زیادہ تلاوت کی جائے گی تو وہ گھر اس طرح سے نورانی ہو جائے گا کہ جیسے آسمان کے ستارے زمین پر رہنے والوں کے لیے نورانی ہوتے ہیں، یہ گھر آسمان پر رہنے والوں کو اسی طرح سے نورانی دکھائی دے گا۔ اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس گھر میں برکت آ جائے گی، اس گھر کی خیر و برکت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ پیغمبر کا بتایا ہوا ایک نسخہ ہے، پیغمبر کا بتایا ہوا ایک عمل ہے کہ جس کو ہم اپنے گھر میں انجام دے کر کے تجربہ کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن زیادہ ہوگی تو ہمارے گھر میں خیر و برکت زیادہ ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ قرآن ذکر خدا ہے، اور عرض کیا کہ ذکر خدا سکون کا باعث بنتا ہے، ہمیں سکون دیتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس سکون نہ ہو تو پھر وہ خود بھی پرسکون نہیں رہتا ہے، خود بھی پریشان رہتا ہے، اور ہو سکتا ہے دوسروں کو بھی پریشان کرے۔ اگر کسی گھر کے اندر کسی آدمی کو سکون حاصل نہیں ہے، وہ پرسکون نہیں رہتا ہے، اسٹریس میں رہتا ہے، غصے میں رہتا ہے، تو پھر آپ دیکھیے کہ اس کی وجہ سے پورے گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے، اس پورے گھر سے خیر و برکت ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر تلاوت قرآن کی جائے گی تو پھر سکون میں اضافہ ہوگا، اور سکون میں اضافہ ہونے کے ذریعے سے اس گھر میں خیر و برکت میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ جب سب لوگ پرسکون رہیں گے، سب لوگ خوشحال رہیں گے، مشکلات اگرچہ رہیں گی زندگی میں، مشکلات نہیں ختم ہو جائیں گی، لیکن مشکلات کے رہنے کے باوجود بھی خوشحال رہا جا سکتا ہے، مشکلات کے ساتھ بھی پرسکون رہا جا سکتا ہے۔ تلاوت قرآن کا ایک بڑا اثر یہ ہوگا کہ ہمارے گھر میں جب سب پرسکون رہیں گے، سب کے دل خوشحال ہوں گے، تو پھر آپس میں اختلافات نہیں ہوں گے، آپس میں رنجشیں نہیں ہوں گی، آپس میں لڑائیاں نہیں ہوں گی، اور جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو پھر یقیناً گھر کی خیر و برکت میں اضافہ ہوگا، گھر کی روزی میں اضافہ ہوگا، گھر کے خیر اور بھلائی میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ کسی عام آدمی نے وعدہ نہیں لیا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ایسا کریں تو پتہ نہیں ہمیں نتیجہ ملے یا نہ ملے، یہ پیغمبر نے کہا ہے۔ لہٰذا اسے گھر میں اپنے کر کے دیکھیے کہ گھر میں سارے لوگ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اگر وہ کرتے ہیں تو یقیناً ہماری زندگی میں بھی سکون آئے گا، جس کا ایک بڑا اثر ہمارے پورے گھر میں اور پورے خاندان میں دکھائی دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔